بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت وہ تھا جب اذانوں پر مسائل کھڑے ہوئے، مسجدوں پر بات چیت ہونے لگی، اور بھی دین کے تعلق سے جو مقامات تھے ان پہ بحث ہونے لگے۔ اب جو حالیہ جو دور ہے، اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہے تو ہم دیکھیں، اور خاص و عام کی زبان پر جو باتیں ہیں وہ علماء کرام کو لے کر ہے کہ اب جو ہے ان حالات میں، ان وقتوں میں ہمارے علماء کرام پر حالات آئے۔ کچھ علماء کرام جیل چلے گئے، کچھ صحت کے اعتبار سے پریشان ہیں، کچھ جو ہے اپنے ایسے میانت دے دیے جن کی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہم اپنے خصوصی طور پہ جو اپنے علماء کرام کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے۔ یہ علماء کرام جو ہے یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، یہ دین کے رہبر ہے، ان کی وجہ سے شریعت اور دین صحیح ہم تک پہنچتا ہے۔ حدیث کی بات لے لے، تفسیر کی بات لے لے، قرآن شریف کی بات لے لے، ہر چیز کو صحیح طریقے سے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ بلکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے جب نئے نئے مسئلے آتے ہیں اور ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ حل کر کے وہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حرام حلال کی تمیز ہمیں ان کے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے، تو ہمارے اتنے دینی مسائل حل ہوئے ہیں۔ اور ایک بات ہم یاد رکھیں، جب دین ہماری زندگی میں آتا ہے تو قطعی اس سے خالی یہی مراد نہیں ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی بنے گی، وہ تو بے شک بنے گی، لیکن اس سے پہلے ہماری دنیا کی زندگی صحیح ہوتی ہے، ہمارے کاروبار کے مسائل صحیح ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشری اعتبار سے مسائل صحیح ہو جاتے ہیں، ہمارے رہنے سہنے کے مسائل صحیح ہو جاتے ہیں، اور جب تمام چیزیں ہماری صحیح ہو جاتی ہے تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ تمام چیزیں ہمیں ان کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو ان کے اوپر جو حالات اور پریشانی آئی ہے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک بات پہ ہم خاص تھوڑا لحاظ رکھیں کہ جیسے حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے اوپر گستاخی کا جو ہے الزام لگا ہوا ہے، اور محمود مدنی صاحب نے جو اویسی صاحب کے خلاف کچھ انٹرویو دے دیا ہے۔ تو ہم ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے علماء کرام سے بدظن نہ ہوں، ان کی کسی ایک بات کو لے کر ان کی شخصیت کو ہم خراب نہ کر دیں، ان کی شخصیت کو برا بھلا نہ کہنے لگے۔ انہوں نے بھی بہت سارے نیک کام کیے ہیں، بہت ساری دینی خدمت انجام دی ہے، اپنی زندگی انہوں نے مدارس کے اندر مسلمانوں کی خدمت کے اندر وقف کر دی ہے۔ ہاں کبھی کبھی انسان ہے، بشر ہے، کبھی کبھی ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو گئی تو اس کی توبہ اللہ کر لیا، آدمی نے معافی مانگ لیا، اپنی بات سے رجوع کر لیا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اگر کر بھی لیا انہوں نے تو یہ علماء کرام نے جو بات کی ان کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے ان کے لیے کوئی رائے قائم نہ کریں، ہم ان کی طرف سے کوئی بدظنی کا شکار نہ ہو۔ پتہ چلا کہ اپنے علم کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے تو بچ گئے، اللہ نے ان کی نجات دے دی، اور ہم بدگمانی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک پھنس گئے، اس بدگمانی کا اثر ہماری زندگیوں میں پڑنے لگا کہ جس شخص نے پوری زندگی اللہ اس کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اس کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے ہم اس سے بدگمان ہو جا رہے ہیں، ان کے خلاف رائے قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے ان تمام امور سے بھی بچیں، بلکہ سب کے لیے دعا کریں۔ سارے علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہے، رہبر ہے، تو ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ اگر قید خانے میں کتنے علماء کرام چلے گئے، اللہ ان کی رہائی کے فیصلے عافیت کے ساتھ فرما دے، اور جو کتنے سارے علماء کرام مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے وقت کو لگا رہے، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائے۔ اتنے علماء کرام بڑے بڑے مدارس کو چل رہے ہیں، جس سے ہم کو علماء، حفاظ، قاری مل رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری تراویح اور نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، تو اللہ ان کی بھی خدمت کو قبول فرمائے، اور تمام لوگ جس امور میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے اس امور کو قبول فرمائے، ان کی بھرپور مدد فرمائے۔ ہم ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اور اپنے صدقے اور خیرات میں ان کے بھی یاد رکھیں کہ ان کے اوپر سے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ہٹ جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ ہم جیسے عام مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ خیر و عافیت سے اللہ رب العزت ہم سب کو رکھے، اپنا امان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔